اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فائدۃ الفعل الذی یدغم فی مضارع المفرد المجزوم وفی امر المفرد یجوز لک فی آخرہ الحرکات الثلاث ان کانت عینہ مضمومۃ۔ طلاب عزیز، ادغام کی بات ہو رہی تھی۔ فرما رہے ہیں کہ وہ فعل جس کا ادغام ہوتا ہے مضارع مفرد مجزوم میں اور اسی طرح امر مفرد میں، یعنی فعل مضارع واحد کے صیغے میں اور امر حاضر واحد کے صیغے میں جو ادغام کیا جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فعل مضارع کا جو عین الفعل ہے اس کی حرکت کیا ہے۔ اس کی حرکت یا ضمہ ہوگی یا فتح ہوگی یا کسرہ ہوگی، ان تین حال سے خارج نہیں ہے۔ اگر فعل مضارع کے عین کی حرکت ضمہ ہے، یعنی عین الفعل مضموم ہو، یہ پہلی صورت ہے۔ اگر عین الفعل مضموم ہو تو جب ادغام کریں گے تو اس کے آخر میں تینوں حرکتیں پڑھنا جائز ہے، جیسے مدہ یمدو میں ہے۔ یمدو اصل میں یمدودو تھا، اس کا مضارع مضموم العین ہے۔ ادغام کی صورت میں تینوں حرکتیں پڑھنا جائز ہیں اس کے آخر پر، فتح بھی، ضمہ بھی اور کسرہ بھی، جیسے لم یمدہ، لم یمدو، لم یمدے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو اس کے اوپر ضمہ نہیں پڑھا جائے گا ادغام کی صورت میں کلمے کے آخر میں، بلکہ صرف فتح اور کسرہ پڑھا جائے گا۔ مثلا لم یفر، لم یفر، یفرو اصل میں یفررو تھا، عین الفعل اس کا مکسور ہے، تو اس پر ادغام کی صورت میں صرف دو حالتیں آئیں گی، فتح اور کسرہ۔ لم یفر، لم یفر، لم یفرو نہیں آ سکتا۔ اسی طرح لم یضل، لم یضل، ظل یضلو ہے، اس پر تیسری حرکت نہیں آ سکتی، لم یضلو نہیں آ سکتا۔ 5 مقامات وہ ہیں جہاں پر ادغام جائز نہیں ہے، ادغام ممتنع ہے۔ پہلا مقام جہاں اس میں ثلاثی ہو اور متحرک العین ہو، مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے وہ صحیح کا باب ہو، غیر صحیح کا باب ہو، جو بھی ہو، اس میں ادغام جائز نہیں ہے۔ جیسے طالل، طالل اس میں ثلاثی ہے اور اس کا عین الفعل جو پہلا لام ہے وہ متحرک ہے، لہذا ادغام جائز نہیں ہے۔ حلل، یہاں پر بھی ادغام جائز نہیں ہے، عین الفعل اس کا جو پہلا لام ہے وہ متحرک ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر ادغام جائز نہیں ہے، جب فعل مضاعف ہو، مضاعف
اور اس کے ساتھ ضمیر رفع ملی ہوئی ہو، جس کو ضمیر مرفوع کہتے ہیں، یعنی ضمیر فاعل، اور وہ صحیح کا باب ہو، اس میں حرف علت نہ ہو، ناقص، اجواف، مثال وغیرہ نہ ہو. جیسے مدد تو میں تو یہ ضمیر رفع ہے جو فاعل کی علامت ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ جب متصل ہوئی ہے تو ہم اس فعل کے اوپر فعل میں ادغام نہیں کر سکتے، بلکہ تفکیک کے ساتھ پڑھیں گے. ادغام ممتنع ہے، یہاں پر مدد تو پڑھیں گے. اس طرح مرارنا، نا یہ ضمیر رفع ہے جو متکلم کی علامت ہے، یہاں پر بھی را کو را میں ادغام نہیں کیا جائے گا، ادغام ممتنع ہے. تیسری صورت جہاں پر ادغام ممنوع ہے وہ ہے فعل تعجب میں. فعل تعجب کے دو صیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ، دو صیغے. یہ بات ہو رہی ہے افعل بہ کی، وہ فعل تعجب جو صیغہ امر کے وزن پر ہوتا ہے، فعل امر کے وزن پر ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ لفظ امر کے ساتھ فعل تعجب. تو یہاں پر بھی ادغام ممتنع ہے. جیسے اعزز بزیدن، کس لیے یہاں پر جو ہے امر جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے تاکہ فرق رہے اس بات میں کہ یہ امر نہیں بلکہ فعل تعجب ہے. کیونکہ امر اگر ہو تو اس میں تو ادغام ضروری ہے، ادغام کیا جائے گا. اور یہاں پر جو ہے ادغام نہیں کیا جائے گا تاکہ یہ فرق رہے کہ فعل تعجب ہے، فعل امر نہیں ہے. چوتھی صورت جہاں پر ادغام جائز نہیں ہے، ممتنع ہے، وہ وہاں ہے کہ جہاں دو ہم جنس حروف سے پہلے والا مدغم فی ہو، یا سادہ الفاظ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ تین ہم جنس حروف اکٹھے آ گئے ہیں، تین. ان تین میں سے پہلے دو جو ہیں وہ مدغم ہوئے ہیں، یعنی پہلا دوسرے مدغم ہو گیا ہے، اور پہلے کے اوپر جو ہے وہ تشدید پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بعد میں دوبارہ ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوئے گا. جیسے محللن، محللن اصل میں تھا محللن، تین لامیں اکٹھی ہو گئی، تین ہم جنس اکٹھے ہو گئے، تو پہلی لام کو دوسری لام میں ادغام کیا جائے گا تو محلے بن جائے گا. اب دوسری لام کو تیسری میں ادغام نہیں کر سکتے، یہاں پر ادغام ممنوع ہے. پانچویں صورت جہاں پر ادغام جائز نہیں ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فعل جب ثلاثی کے جو اصلی حروف ہیں ان اصلی حروف سے کوئی چیز زائد ہو، اصلی سے کوئی، یا یوں کہہ لیں آپ ثلاثی مزید، اصلی حروف سے کچھ زائد ہو، تو یہاں پر بھی ممنوع ہے. اس میں فرق نہیں ہے کہ فعل ہو یا اسم ہو، دونوں میں ادغام جائز نہیں ہے. مثلا فعل کی مثال دیتے ہیں، جل بابا، جل بابا ثلاثی سے زائد ایک، دحرجہ کا وزن ہے جل بابا، یہاں پر با کو با میں ادغام نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح اسم کی مثال قردودن، قردودن، یہاں پر دال کو دال میں ادغام نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے یہاں پر ادغام نہ کرنے کی ان دونوں صورتوں میں؟ ثلاثی کے حروف اصلی پر جب کوئی حرف زائد ہو جائے تو اس لیے تاکہ اس کا الحاق رباعی سے ہو، کیونکہ رباعی میں ادغام نہیں ہے، رباعی میں ادغام نہیں ہے،
تو اس لیے ربائی کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے جو ہے اس کو ادغام اس میں نہیں کیا جائے گا، ادغام ممتنع ہے۔ دیکھیں ترجمہ اس عبارت کا، فائدۃ الفعل الذی یدغم فی یدغم فی مضارع المفرد المجزوم، وہ فعل جو مدغم ہوتا ہے مضارع مفرد مجزوم میں، وفی امر المفرد، اور امر مفرد میں، یجوز و لاکا فی آخر ہی الحرکات الثلاث ہو، تو جائز ہے آپ کے لیے اس فعل کے آخر میں تینوں حرکتیں پڑھنا، ان کانت عینہ مضمومتاً، جب مضارع کا عین الفعل مضموم ہو، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری، وَإِلَّا، اگر مضارع کا عین الفعل مضموم نہ ہو، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ، تو وہاں پر صرف اور صرف آخر فعل پہ فتح اور کسرہ پڑھا جائے گا، ضمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال، لم یمدہ، لم یمدو، لم یمدد، لم یمدے، یہ پہلی صورت کی مثال ہے۔ لم یمدو، لم یمدہ، لم یمدو، لم یمدے، یہ پہلی صورت کی مثال ہے کہ جب فعل مضارع مضموم ہو۔ لم یضل، لم یضل، لم یضل، یہ دوسری صورت کی مثال ہے کہ جہاں فعل مضارع کے عین الفعل مفتوح ہے، یہاں پر صرف دو صورتیں پڑھی جائیں گی۔ یمتنع الادغام فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر ادغام ممنوع ہے۔ پہلا، فی ما کان من الاسماء الثلاثیۃ، جب اسم ثلاثی میں سے کوئی اسم ہو، متحرک العین ہے، اور وہ اسم متحرک العین ہو، عین ساکن نہ ہو بلکہ اس پر حرکت ہو، مطلقاً، چاہے صحیح ہو یا غیر صحیح، جیسے طلل، حلل، یہاں ادغام جائز نہیں ہے دونوں مثالوں میں۔ دوسری صورت، متی اتصل الفعل المضاعف بضمیر رفع صحیح، جب فعل مضاعف ضمیر مرفوع کے ساتھ متصل ہو، جیسے مدد تو مررنا، مدد تو مررنا، تو ضمیر ہے پہلے میں اور دوسرے میں نہ ہے، یہاں پر بھی ادغام جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت، فی افعال التعجب بلفظ الامر، فعل تعجب جو لفظ امر کے صیغے کے ساتھ ہو، جو صیغہ امر کے ساتھ ہو، جس طرح افعل بہی ہوتا ہے۔ مثال، اعزز بزیدن، یہاں پر بھی اعزز میں ادغام جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل، تمجیزاً لہو عن الامر الصحیح، باب صحیح کے فعل امر سے جدا کرتے ہوئے، تاکہ یہ التباس نہ ہو جائے کہ یہ فعل امر ہے یا فعل تعجب ہے۔ بس علامت یہی ہوگی کہ اگر فعل تعجب ہوگا تو اس میں ادغام نہیں ہوگا، اگر ادغام کر دیں گے تو پھر التباس ہو جائے گا کہ آیا یہ فعل تعجب ہے یا فعل امر ہے۔ چوتھی صورت، فی متصل باول مثلہ مدغم فیہ، اس صورت میں ادغام جائز نہیں ہے کہ جب دو ہم جنس اور دو مثلین حروف میں سے پہلے حرف کے ساتھ ایک مدغم فی ہو، جیسے تشریح میں آیا ہے، یعنی 3 حروف ہم جنس ہوں، ان 3 حروف میں سے جو پہلا حرف ہے وہ دوسرے میں مدغم ہو، تو دوبارہ دوسرے کو تیسرے مدغم نہیں کیا جائے گا۔ محللن، جیسے اصل میں تھا محللن۔ پانچویں صورت، فی ما زید علی اصلہ الثلاثی، اس صورت میں بھی ادغام ممنوع ہے جب ثلاثی کے اصلی حروف پر کوئی حرف زائد ہو، لأجل الحاقہ بالرباعی، اس لیے تاکہ اس کو ملحق کیا جائے رباعی کے ساتھ، سواء کان فعلاً، چاہے وہ فعل ہو جیسے جلبابا، او اسمن، یا وہ اسم ہو جیسے قرددن، تو ان دونوں مقامات پر جو ہے ادغام جائز نہیں ہے، تفکیک کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔